اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، سب کچھ ٹھیک تھا۔ میرے ماں باپ وہاں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ہمارے ازلی دشمن کو یہ برداشت نہ تھا اور ہوا کچھ یوں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو اس درخت کے بارے میں پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ ابلیس یعنی شیطان، اس نے آخر آدم علیہ السلام کو اس درخت کے پاس جانے پر قائل کر لیا اور ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا۔ شیطان کسی کو پکڑ کر زبردستی گناہ نہیں کرواتا، وہ صرف اکساتا ہے، دل میں خیال ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ ایک سوداگر ہے جس کو اپنا سودا بیچنا بہت خوب آتا ہے اور وہ قیمت بھی خوب وصول کرتا ہے۔ گاہک جتنا غافل ہوگا، وہ سوداگر اتنا ہی مہنگا سودا بیچے گا۔ دنیا کا ہر گناہ اس کے سودے میں شامل ہے اور اس کی قیمت کبھی بڑی محنت اور خلوص سے کمائی گئی نیکیاں یا پھر کبھی ہمیشہ کی جہنم ہے۔ کسی کو وہ قتل بیچے گا تو کسی کو شک، کسی کو حسد تو کسی کو کینہ، کسی کو سود بیچے گا تو کسی کو دھوکہ، کسی کو وقت کا ضیاع بیچے گا تو کسی کو ظلم۔ فہرست بہت لمبی ہے، مختصر یہ کہ وہ ہر وہ کام کروائے گا جو اللہ کو ناپسند ہو، جو آپ کو اس کے پیچھے جہنم میں لے جائے۔ جیسے میں نے کہا، وہ ایک بہترین سوداگر ہے، وہ پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز بیچ دے، ہر گناہ کو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت کرے گا اور دلائل دے گا۔ اس سے کوئی ایسی چیز مت خرید لیجیے گا جس کی بہت بھاری قیمت آپ کو چکانی پڑے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کو چکانی پڑی۔ انہیں جنت سے نکلوایا، اب ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔